نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کل یا اہل الکتاب، آپ ان کو کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی بنیاد نہیں، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو پوری طرح اپنی زندگی میں قائم نہ کرو، یعنی ان کے احکامات پر عمل نہ کرو۔ اور ان کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ جب نیا نبی آئے گا تم نے ان کو ماننا ہے۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کو ایمان لاؤ، پھر تمہاری کوئی بنیاد بن سکتی ہے، پھر تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن جب اگر ایسا نہیں کرو گے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، تو ان میں سے اکثر جو ہے وہ بڑھ جائیں گے کس چیز میں؟ اپنی سرکشی میں، کفر میں۔ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، یعنی تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو نازل ہوا یعنی قرآن، اس قرآن کی وجہ سے وہ اپنی طغیان اور کفر میں، سرکشی میں اور مزید بڑھ جائیں گے۔ کیوں بڑھ جائیں گے؟ اپنے تعصب اور اپنے ضد اور اپنی انا کی وجہ سے۔ یعنی قرآن جو ہے ہدایت کا ذریعہ بھی بنتا ہے، گمراہی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اگر کوئی اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی، اور اگر کوئی اس کو تعصب سے، گمراہی سے، انا سے، اپنی ضد سے پڑھے گا تو وہ اس کو گمراہی ملے گی۔ یعنی قرآن کے پاس جو جس نیت سے آئے گا قرآن اس کو اسی طرح یعنی عطا کرے گا۔ تو لوگ جو ضد اور تعصب سے پڑھتے ہیں تو ان کے اندر ضد اور تعصب پرورش پاتی ہے، جو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، اور مسلمان ثواب کے لیے پڑھتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، ہدایت نہیں ملتی۔ اس لیے زندگی تبدیل نہیں ہوتی، کیوں جی ایسے نا، مسلمان ثواب کے لیے پڑھتے ہیں ثواب مل جاتا ہے، ہدایت نہیں ملتی، ہدایت مل جائے تو زندگی تبدیل ہو جائے۔ تو زندگی اس لیے تبدیل نہیں ہوتی کہ مسلمانوں نے صرف ثواب کے لیے سمجھ رکھا ہے اور یا مردوں کے لیے سمجھ رکھا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ان الذین آمنوا، قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا تھا، مردوں کے لیے تھوڑا نازل ہوا تھا، یہ تو نہیں، زندوں کے لیے نازل ہوا تھا کہ زندہ اس کو سنیں، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں تاکہ ان کی زندگی اور آخرت تبدیل ہو۔ لیکن ہم نے اس کو ڈھانپ کے رکھ دیا تاکہ اس کو آخرت میں ختم دلوا دیں گے تاکہ مردے بخشے جائیں، ہماری خیر ہے۔ جب ہم مردے ہو جائیں گے تو پھر ہمارا بھی کوئی نہ کوئی پڑھ دے گا، اور اگر کوئی پڑھنے والا نہ ہوا تو پھر مسئلہ بن جائے گا، پھر مسئلہ بنے گا۔ ان الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، یا یہودی ہوئے، والصابئون، یا صابی ہوئے۔ صابی کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو، یعنی وہ تورات انجیل کا ذکر ہوا نا، یہ زبور ہے۔ والنصارى، یا نصارہ۔ من آمن باللہ، اللہ نے یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، یہ سورہ بقرہ میں بھی 62 نمبر پہ آئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ناموں سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے تم یہودی نام رکھ لو، عیسائی نام رکھ لو، مسلمان نام رکھ لو، اللہ کو ناموں سے مطلب نہیں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے نیک عمل کیا اس کے لیے ہوگا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آخرت میں نہ اس کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔
یعنی اگر تم اپنا نام مسلمان بھی رکھ لو اور تمہارے عمل وہ نہ ہوئے تو پھر آخرت میں بخشش کے امکانات کم ہیں۔ اللہ اپنی مرضی سے چاہے تو بخش دے، لیکن قانون کے تحت بخشش کے امکانات کم ہیں۔ اصل عمل صالح ہے۔ اللہ نے فرمایا سارے گروہ جو ہیں، پچھلے گروہ بھی موجودہ گروہ بھی، اس بات کو پلے باندھ لیں کہ اصل ہمارے ہاں جو قیمت ہے وہ عمل صالح کی ہے، ناموں کی قیمت نہیں ہے۔ نام تم جو مرضی رکھ لو۔ لقد اخذنا، اس لیے اللہ نے مثال دی کہ ہم نے یہ عہد لیا تھا، میثاق بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا تھا؟ شریعت پر چلنے کا، کہ تم شریعت پر چلو گے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان میں بہت سے رسول بھیجے، ہر رسول نے یہی یاد دہانی کروائی کہ تم نے اللہ کی شریعت پر چلنا ہے۔ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب بھی رسول ان کے پاس کوئی ایسا حکم لے کے آتے جو ان کے دل کو اچھا نہ لگتا، فریقاً کذبوا، تو بہت سے اس کو جھٹلا دیتے، وفریقاً یقتلون، اور بہت سے کو قتل کر دیتے۔ یعنی بہت سے انبیاء کو وہ جھٹلاتے رہے اور کچھ کو وہ قتل کرتے رہے۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ تو ہمارے سامنے ہے تاریخ میں، اور بھی بہت سارے ہوں گے بنی اسرائیل میں جن کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ وحسبوا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے، اللہ تکون فتنہ، کہ اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا، یعنی اس بنیاد پر وہ قتل کرتے رہے اور جھٹلاتے رہے کہ ان کے دل میں یہ گمان تھا کہ اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ فعموا، وہ اندھے بن گئے، وسموا، اور بہرے بن گئے۔ اندھے بننے سے مراد ایسا نہیں کہ آنکھیں اندھی ہو گئی، اندھے بننے سے مراد کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ نہ سکے، پیغمبروں کو پہچان نہ سکے۔ بہرے بننے سے مراد ہے کہ اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے، سن نہ سکے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے فرمایا اللہ نے پھر بھی ان پر توبہ ان کی قبول کی۔ ثم عموا وسموا، اس کے بعد پھر اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر۔ یہ اصل میں 2 دفعہ ذکر آیا، تو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے 2 واقعات کا ذکر ہے کہ 2 دفعہ ان پر بڑی تباہی آئی، ایک دفعہ بخت نصر کے ہاتھوں اور ایک دفعہ شاہ اسور تھا اس کے ہاتھوں۔ دونوں دفعہ یہ بہت لاکھوں کے حساب سے برباد ہوئے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ان کو توفیق دی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے پھر توبہ قبول فرما لی، پھر ان کو عروج نصیب فرمایا۔ ثم عموا وسموا، پھر بہرے گونگے بن گئے، بہرے اندھے بن گئے، پھر ان پر تباہی آئی، پھر اللہ نے توبہ قبول کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ بصیر بما یعملون، تم جو کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اب نصارہ کا ذکر آتا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح تو اللہ ہے، مسیح ہی اللہ ہے، یعنی اللہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یہ نصارہ میں 2 بڑے گروہ ہیں، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، محض خدا سمجھتے ہیں کہ وہی خدا ہیں، اور دوسرا وہ گروہ کہتا ہے کہ نہیں وہ خدا تو نہیں، 3 میں سے ایک ہے، 3 خدا ہیں، 3 میں سے ایک وہ بھی ہیں۔ لقد کفر الذین، ان لوگوں نے بھی کفر کیا، قالو، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تو یہی مسیح ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، جبکہ حضرت اللہ کہتے ہیں کہ جبکہ مسیح یہ کہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی، وہی میرا رب ہے، وربکم، وہی تمہارا رب ہے، انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یعنی شرک کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے مشرک کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار آخرت میں نہیں ہوگا، ان کو جہنم جانا پڑے گا۔ تو یہ وہ گروہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا تھا۔ دوسرا گروہ لقد کفر الذین قالوا، انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تو 3 میں سے تیسرا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج کل کے جو اکثریت ہے عیسائیوں کی، وہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ 3 خدا ہیں، خدا کے 3 روپ ہیں، اللہ ہے، روح القدس ہے، اور مسیح علیہ السلام ہے۔ یہ اللہ کے 3 روپ ہیں، اصل میں اللہ ایک ہی ہے۔ کبھی وہ اللہ اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی بیٹے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی روح القدس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اصل میں ایک ہی ہے، لیکن اس کے 3 روپ ہیں، 3 میں سے ایک کہتے ہیں، 3 میں سے ایک۔ تو اللہ نے کہا یہ بھی کفر ہے۔ قرآن مجید نے واضح کہ یہ تعبیل بھی اللہ کو قبول نہیں ہے
یہ بھی کفر ہے۔ اللہ تو واحد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی نظیر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، سورہ احد اخلاص نے اس کو واضح کیا کہ اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی مثال، کوئی اس کی مثیل، کوئی اس کی نظیر، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تین میں سے تیسرا کہو یا اس کو اللہ کہو، یہ بھی کفر ہے۔ تو فرمایا کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا ان کو بتا دو کہ الہ تو ایک ہی ہے، وہی واحد الہ ہے جو معبود ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر تم باز نہ آئے، عَمَّا يَقُولُونَ، جو تم کہتے ہو، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر جو ہے ان کافروں کو عذاب علیم ضرور جو ہے پکڑ لے گا، ضرور ان کو چھو لے گا، ضرور ان تک پہنچ جائے گا اگر وہ اس طرح کی اپنی حرکتوں سے، یہ کہنے سے باز نہ آئے۔ افلا یتوبون الی اللہ، اللہ اکبر۔ اب بندے ہیں نا پھر اللہ کے، ہر آیت یعنی اس کی جو عتاب کی آیت ہے اس کے بعد فوراً اللہ پھر توجہ دلاتے ہیں بندوں کی توبہ کر لو، توبہ کر لو، موت سے پہلے توبہ کر لو تو میں پھر بھی تمہارا منتظر ہوں، تمہیں بخش دوں گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور گناہوں کی بخشش کیوں نہیں چاہتے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو یہ اگر یہ چاہیں تو اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے، اگر یہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تو اللہ ان کے یہ بڑا جرم بھی معاف فرما دیں گے۔ یعنی شرک سب سے بڑا جرم ہے نا، اگر شرک سے بھی کوئی بندہ توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتے، لیکن اگر شرک ساتھ لے کے چلا گیا تو پھر اس کی معافی آخرت میں نہیں ہے۔ دیکھیں سارے یعنی صحابہ کی زندگی جو ہے، اکثر صحابہ کی زندگی وہ شرک کی زندگی تھی، شرک سے توبہ کی، بتوں سے توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو زندگی میں موت سے پہلے توبہ قبول ہے، اور توبہ قبول کی جاتی ہے، اللہ بار بار اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو پھر اللہ نے فرمایا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ ہمیں اس کی ہدایت نصیب فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے توبہ اور استغفار کی۔